अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हो आपको बताएं। हल्का LA14 बागवन दीरकोट का 214 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। अवामी दस्ते बाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,702 वोट लेकर कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद अपनी आबाई सीट हार चुके हैं। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक 19,542 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बताएं कि हल्का LA14 बागवन दीरकोट का 214 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अवामी दस्ते बाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,702 वोट लेकर कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद अपनी आबाई सीट हार चुके हैं। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक 19,542 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। मज़ीद आपको बताएं कि हल्का LA15 बाग 2 वस्ती बाग के 181 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर 17,025 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बताते चलें कि हल्का LA15 बाग 2 वस्ती बाग के 181 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर 17,025 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी के साथ LA16 शर्की बाग 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान 18,350 वोट लेकर सबसे आगे हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मान खान 15,750 वोट लेकर पीछे। हल्का LA16 बाग 3 के 12 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग हो गई है। आपको बताएं कि LA16 शर्की बाग 3 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान 18,350 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मान खान 15,750 वोट लेकर पीछे। हल्का LA16 बाग 3 के 12 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग होगी। इसी के साथ हल्का LA17 बाग 4 हवेली के 179 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,131 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ 27,453 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बताते चलें कि LA17 बाग 4 हवेली के 179 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,131 वोट लेकर सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ 27,453 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया। हम तो तवक्को कर रहे थे वो उल्टी गिनती को सीधा करेंगे, हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद देंगे। धरना करने वालों को मालूम होना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को बरगलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के दोस्त जो है वो आज भी और कल भी जो है वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फलां जगह पे धांधली हुई। जो नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम होगी वो एक आज़ाद हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। और आज़ाद कश्मीर के आवाम ने जो है वो अपनी जो है वो अपने मैंडेट का जो उन्होंने इजहार किया है तो उसके मुताबिक जो है वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला असम्बली और उसके बाद जो है वो हुकूमत साजी का अमल जो है वो अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमाओं की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में
سینیٹر پلوشہ خان نے کہا ہمارے پاس آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کے تمام شواہد موجود ہیں، ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے پر مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، موسمی مینڈک نکل کر صدر کے استعفے کی بات کر رہے ہیں۔ شیلا رضا کا کہنا تھا کہا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دھاندلی کو باہر نکالا جائے۔ آج جس طرح ووٹ کو عزت مل رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے کہا مہاجر نشستیں جیب میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور وہ جیب سے ہی نکلی۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرامن طریقے سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دھاندلی ہو رہی اور اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دینا اور وہ بھی کشمیر جیسے حساس علاقے میں، یہ حکومتی ٹولے نون لیگ کی نہ صرف ذہنیت کی عکاسی ہے بلکہ ان کی سیاسی تاریخ ہے اور ان کی سیاسی خصلت۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو صدر زرداری کے مرہون منت آج جہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور براجمان ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو۔ ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں، وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر، وہ جیب سے ہی نکلی۔ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے جو آپ بنانے جا رہے ہیں، بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ آبنا ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکی بحریہ نے آبنا ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں امریکی ناکہ بندی ناقابل شکست فولادی دیوار کی طرح ہیں، ہرمز سے صرف وہی جہاز گزر سکتے ہیں جنہیں امریکہ اجازت دے، ایران جانے والے جہازوں کو گزرنے سے روکا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی صلاحیت موجود ہے، اگر ضرورت پڑی تو واشنگٹن مزید صلاحیت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ٹروتھ سوشل پیغام میں امریکی صدر نے کہا ایران سے ہرجانہ طلب کروں گا، ہرجانہ ایرانی مطالبات کے جواب میں طلب کیا جائے گا۔ ایرانی جنگ میں نقصان کا معاوضہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی امریکی شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے عوض معاوضے کا مطالبہ کریں گے۔ امریکی نمائندوں کو آئندہ ہونے والی تمام مذاکرات میں معاوضے کا مطالبہ شامل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ صدر نے پشاور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی مستقلی، بلوچستان میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، لاہور ہائی کورٹ کے 1 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں، الاؤنسز اور پینشن کے وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ججز سمری کے معاملے کے لیے حل کے لیے وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر سید توقیر شاہ نے خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ اسی حوالے سے ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ بالکل ہائی کورٹ میں ججز کی تعینات کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ صدر مملکت اسد زرداری نے تمام سمریوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر مملکت نے 10 سمریوں پر دستخط کیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتوں کی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اور 1 ایڈیشنل جج کی توسیع کی سمری بھی منظور کر لی گئی ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری پر بھی دستخط کر دی ہے۔ صدر نے پشاور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کی سمری پر بھی دستخط کر دی ہے۔ صدر نے بلوچستان میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دی ہے۔ صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ کے 1 ایڈیشنل جج کی مستقلی کی سمری پر بھی دستخط کر دی ہے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر بھی دستخط کر دیے۔ ہارون اختر کے بطور مشیر وزیر اعظم برائے صحت و پیداوار تقرری کی سمری کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر سے 7 گھنٹے طویل ملاقات۔ آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنائی کے ساتھ ملاقات کا سب سے اہم پیغام قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنا ہے۔ پزشکیان کے مطابق ملاقات میں ایران کو درپیش اہم داخلی اور خارجی چیلنجز سے گفتگو ہوئی، جن میں عوام کے معاشی مسائل، روزگار، رہائش اور پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات شامل تھی۔ ایرانی صدر نے کہا سپریم لیڈر نے یقین دلایا ہے کہ وہ مکمل صحت مند ہیں۔ پزشکیان کے مطابق انہوں نے ملاقات کے دوران اپنے تمام تحفظات اور مسائل سپریم لیڈر کے سامنے رکھے، جنہوں نے ان کی بات سنی اور رہنمائی کی۔
رکھی۔ ایران کے مخالفین ملک کے اندر اختلافات اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت مزید بڑھ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات مکمل طور پر معطل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، وہ صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ جب تک ماضی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا ازالہ نہیں کیا جاتا تب تک امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کی بحالی سے متعلق دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے ساتھ ایک بڑے بریک تھرو کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک آبنہ ہرمز میں موجودہ راستوں کی جگہ نئے بحری راستوں کے نقشوں پر کام کر رہے ہیں۔